تو یہ ہے جناب شیخ داؤد کیسری کا مقدمہ، جس میں انہوں نے بتایا کہ جی میں نے اس کتاب کی شرح کیوں کی، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اس کی شرح میں کیا شرائط رکھی، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اس کتاب کو کس ہستی سے پڑھا ہے، اور یہ بھی انہوں نے لکھا کہ مجھ سے کسی نے فرمائش نہیں کی کہ میں اس کی شرح کروں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذوقی وجدان سے اس کی شرح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے پہلے ایک جامع مقدمہ لکھا ہے جس میں انہوں نے ایسی 10 اصطلاحات کی تعریف کی ہے کہ جو اصطلاحات اس کتاب میں آنی تھی یا وحدت الوجود کے حوالے سے جن چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس میں ذات بھی ہے، صفات بھی ہے، عین ثابتہ بھی ہے، حقیقت محمدیہ بھی ہے، کشف بھی ہے، عالم خیال بھی ہے، اور باقی چیزیں بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آپ حضرات کے سامنے فصوص الحکم کی شرح یا درس سیریز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو فصوص الحکم کی شرح شیخ داؤد بن محمود الکیسری کی شرح کے حوالے سے ہے، اور اس کتاب کا نام ہے خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم۔ اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ اس کتاب کے مقدمے میں شارح نے کس چیز کا اظہار کیا، کیوں اس کو اس کی کتاب کی شرح کی ضرورت پیش آئی، یا شرح میں وہ مقدمے میں کن لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، یا فصوص کے حوالے سے کیا کلمات لکھ رہا ہے۔ تو اس کا جو سب سے پہلا جملہ جہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد داؤد الکیسری پہلا لفظ ہی لکھتے ہیں، الحمدللہ الذی عین الاعیان بفیضہ الاقدس الاقدم وقدرہا بعلمہ فی غیب ذاتہ وتمم۔ تو یہ جو عین الاعیان کی بات ہے، اس عین الاعیان سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ داؤد الکیسری جو ہیں وہ کس طرف کو جا رہے ہیں، اور یہ فیض اقدس کی جو ڈیفینیشن اس جگہ پر ہو رہی ہے، خیر آگے بھی چل کے آئے گی، لیکن پہلا جملہ ظاہری بات ہے کہ اہم ہے کہ وہ کیوں یہ لکھ رہے ہیں۔ تو ہم جب عین الاعیان پر بات کریں گے تو اس جگہ پر دیکھیں گے کہ یہاں پر عین الاعیان سے کیا مراد تھی، مراد ہے ان کے نزدیک اور شیخ کے نزدیک فیض اقدس سے عین الاعیان کس طرح سے ہے، آیا کہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ ہم اس مقام پر دیکھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ کی ابتدا میں، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی العبد الضعیف داؤد بن محمود بن محمد الکیسری، ایک فقیر بندہ جو کہ جس کا نام داؤد بن محمود بن محمد الکیسری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقاصد میں کامیاب کرے، دارین میں اس کے مقاصد میں کامیاب کرے، اس کو توفیق دے، اس کے لیے اپنے انوار کو کھولے، اس کے قلب سے جتنے بھی حجابات ہیں وہ اٹھائے، اور اس کو تائید ربانی کے ساتھ مخصوص کرے، توفیق سمدانی اس کو عطا کرے۔ فرماتے ہیں کہ تقدیر مجھے یہاں پر لے آئی کہ میں نے اپنے مولا الامام العلامہ الکامل المکمل وحید الدہر ہی و فرید عصر ہی فخر العارفین عین ذات الموحدین و نور بصر المحققین کمال الملت والحق والدین عبد الرزاق بن جمال الدین ابی الغنائم الکاشانی قدس اللہ روحہ و نور ذریحہ کی، یعنی کہ تقدیر مجھے اس ہستی کی خدمت تک لے آئی۔ اچھا، پھر اس ہستی کے جو القابات لگائے ہیں، یہ سارے القابات ہمیں مخطوطات میں شیخ اکبر سے منسوب نظر آتے ہیں، یعنی کہ جو ہمیں پرانے شیخ اکبر کے مخطوطات ملتے ہیں کہ جس میں اس دور کے جو آپ کے شاگرد تھے وہ لکھا کرتے تھے، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ الامام العلامہ الکامل المکمل یا مکمل یہ لکھا کرتے تھے، وحید الدہر ہی و فرید عصر ہی، یہ بالکل ایکوریٹلی یہ سیم اسی طرح لکھا کرتے تھے، کمال الملت والحق والدین، محی الملہ لکھا کرتے تھے، والحق والدین۔ تو یہ القابات تقریباً وہیں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اٹھائے گئے ہیں یا اسی طرح سے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا کہ میں
ان سے فصوص الحکم پڑھوں، وہ کتاب کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الشیخ الکامل المکمل، اب یہ شیخ اکبر کے القابات ذرا سنیں، وہ لکھ رہے ہیں الشیخ الکامل المکمل قطب العارفین و امام الموحدین و قرۃ عیون المحققین وارث الانبیاء والمرسلین خاتم الولایہ المحمدیہ کاشف الاسرار الالہیہ الذی لا یسمع بمثلہ الدہور والآثار ولا یأتی بقرینہ الفلک الدوار محی الملت والحق والدین رضی اللہ عنہ واختارہ۔ تو کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے شیخ عبدالرزاق کاشانی سے یہ ریکویسٹ کی کہ میں شیخ اکبر محی الدین اور یہ تمام القابات کے ساتھ ان کو عطا کی گئی کتاب فصوص الحکم آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جی وہ کتاب اس وجہ سے ظاہر کی تاکہ اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، اس کے حقائق کو لوگوں تک پہنچائیں، اس پر جو بھی حجابات ہیں ان کو اٹھائیں اور لوگ اس سے نفع پائیں۔ اب اس کے بعد اپنا ذکر کرتے ہیں، اپنا ذکر کرتے ہیں کہ جی حق تعالیٰ نے مجھے مطلع کیا اس کتاب کے معنی پر، اس کتاب کے وہ انوار کہ جو اس سے نکل رہے ہیں، اس سے جو معانی نکلے اس پر حق تعالیٰ نے مجھے مطلع کیا، مجھے اس کے اعلیٰ ترین اسرار کی معرفت بخشی۔ آگے کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنے راز میں، اپنی روح میں، اپنے قلب میں یہ بشارت دی کہ مجھے اس کتاب کی معرفت سے مخصوص کیا ہے، اور جو جتنے بھی میرے ساتھی ہیں ان سب سے بڑھ کر یہ معرفت مجھے عطا ہوئی۔ آگے فرماتے ہیں اس میں کوئی سابق تامل نہیں تھا، یعنی میں نے غور و فکر سے یہ معرفت حاصل نہیں کی بلکہ اپنے وجدان میں یہ چیز پائی، نہ میں نے مطالعہ کیا پہلے، نہ میں نے اس کے معنی کا استحضار کیا، لیکن یہ ساری کیفیت کہ اس کتاب سے میرا ایک تعلق ہے، اس کتاب کی اللہ نے مجھے معرفت بخشی ہے، وہ میں اپنے قلب میں پاتا تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ الکریم کا مجھ پر فضل اور احسان ہے، اور وہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اس سے مخصوص کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جی مجھے اس کتاب کی معرفت کے حوالے سے جو علم بخشا گیا، تو میں نے محسوس کیا کہ میں اس کی ایک ایسی شرح کروں گا، اس کے اوپر سے جو بھی حجابات ہیں، اس کے اوپر پڑے پردے اٹھاؤں گا، تاکہ جو لوگ اس کی حقائق تک، اس کی گہرائی تک، اس کے اسرار تک جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک آسانی ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تو اللہ کی وہ رحمت ہے کہ جو اس نے وسیع کر رکھی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جی فشرعت فی مستعینا باللہ طالبا لرحمتہ، کہ میں نے شروع کر دی، کہ میں نے اس کتاب کی شرح کہہ لیں شروع کر دی، یا اس کو پڑھنا شروع کر دیا، یا اس کے بارے میں معرفت جو مجھے عطا ہوئی اس کو جانچنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے جناب۔ ان اقید بعض ما فتح اللہ لی فیہ وما استفدت من کتب الشیخ و کتب اولادی، کہتے ہیں کہ جی جو بھی اللہ نے مجھے معرفت قلبی طور پہ دی، میں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی میرا منہج کیا تھا شرح میں، کہتے ہیں جی میرا منہج یہ ہے کہ میں نے واضح عبارت اور ایسے اشارے سے جس میں کوئی مخل نہ ہو، جس میں کوئی تطویل نہ ہو، یعنی کہ کوئی لمبی بات نہ ہو، بس مختصر انداز میں جو نہیں ہے اس کو کھولتا گیا۔ آگے ہے کہ میں نے اس میں ایک شرط رکھی ہے کہ میں اس کلام کو اس کے قواعد سے ہٹ کر بیان نہیں کروں گا، کہتے ہیں میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ یہ جو میری کتاب یا میری شرح کو دیکھے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ جی اس میں یہ حق ہے اور جو دوسری چیز ہے وہ باطل ہے، یہ درست ہے اور یہ غلط ہے۔ کہتے ہیں فَيَحِقُّ الْحَقُّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، حق ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، اور یہی میرا جو نہیں ہے مقصد ہے۔ اور میں اپنے عجز تقصیر اور میں اپنے عجز کا یعنی کمی کوتاہی کا جو ہے اعتراف کرتا ہوں کہ وہی علیم و خبیر ہے۔ تو یہ ہے جناب آپ کا مقدمہ۔ لیکن اس مقدمے کے بعد انہوں نے کچھ اور شرائط کا بھی ذکر کیا۔ فرماتے ہیں تو میں نے چاہا کہ میں سب سے پہلے ان کے بیان میں کچھ فصلیں لکھوں، یعنی کہ وہ اصطلاحات جو اس کتاب میں آئی ہیں سب سے پہلے میں ان کی تعریف کروں گا کہ وہ کیا ہیں، ان اصولوں کو بیان کروں گا، اور وہ اصول ایسے ہیں کہ جب وہ سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر اس کتاب کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جی میں نے اس سے پہلے جو ہے 10 فصلیں بنائی ہیں، 10 اصطلاحات کہہ سکتے ہیں آپ، یا 10 ابواب کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی فصل ہے وجود کے بارے میں۔
وجود کے بارے میں وَأَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ کہ وجود جو ہے وہ حق ہے، یہ پہلی فصل ہے۔ دوسری فصل ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں۔ تیسری فصل ہے اعیان ثابتہ کے بارے میں اور خارج میں اسماء کے مظاہر کے بارے میں۔ چوتھی فصل ہے جوہر اور عرض کے بارے میں۔ پانچویں فصل ہے عوالم الکلیہ حضرات خمس کے بارے میں، حضرات خمسہ کہہ لیں، تنزلات ستہ کہہ لیں، یہ اس حوالے سے ہے۔ چھٹی فصل ہے عالم مثال کے بارے میں۔ ساتویں فصل ہے کشف اور اس کی انواع کے بارے میں، اجمال بھی ہے اس میں، تفصیل بھی ہے، اجمالاً اچھا تفصیل نہیں ہے۔ آٹھویں فصل ہے کہ جی حقیقت انسانیہ کہ جو یہ عالم جو ہے وہ اس حقیقت انسانیہ کی صورت پہ ہے، اس کے مراتب کے بارے میں اس میں تفصیل ہے۔ نویں فصل ہے خلافت اور حقیقت محمدیہ کے بارے میں اور اس کے اقطاب کے بارے میں، اور 10ویں فصل ہے روح اعظم کے بارے میں۔ 11ویں فصل ہے عود الروح و مظاہر العلویہ والسفلیہ الیہ، ٹھیک ہے، اور 12ویں فصل ہے نبوت، رسالت اور ولایت کے بارے میں۔ اچھا یہ انہوں نے 12 فصلیں بنائی ہیں، یعنی 12 ابواب کہہ لیں اور 12 چیپٹرز کہہ لیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جناب شیخ داؤد کیسری کا مقدمہ، جس میں انہوں نے بتایا کہ جی میں نے اس کتاب کی شرح کیوں کی، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اس کی شرح میں کیا شرائط رکھی، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اس کتاب کو کس ہستی سے پڑھا ہے، اور یہ بھی انہوں نے لکھا کہ مجھ سے کسی نے فرمائش نہیں کی کہ میں اس کی شرح کروں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذوقی وجدان سے اس کی شرح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے پہلے ایک جامع مقدمہ لکھا ہے جس میں انہوں نے ایسی 10 اصطلاحات کی تعریف کی ہے کہ جو اصطلاحات اس کتاب میں آنی تھی یا وحدۃ الوجود کے حوالے سے جن چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس میں ذات بھی ہے، صفات بھی ہے، اعیان ثابتہ بھی ہے، حقیقت محمدیہ بھی ہے، کشف بھی ہے، عالم خیال بھی ہے، اور باقی چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ تو جب ہم کتاب کو دیکھیں گے اور ان کی شرح پڑھیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کس حد تک ہم ان کی شرح سے متفق ہیں، اور کس حد تک جو تعریفات یہ کر رہے ہیں وہ شیخ کے کلام سے مطابقت رکھتی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو یہی شرط رکھی ہے کہ میں وہی چیز لکھوں گا کہ جو شیخ کے کلام سے مطابقت رکھتی ہو، لیکن وہ جب شیخ کے کلام سے اس کا کمپیریزن کریں گے تو تبھی وہ چیز واضح ہوگی۔ اچھا فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، ویڈیو لمبی ہوگی، اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی فصوص کی کسی اور شرح کے شارح کا مقدمہ لے کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔